نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج 25 اکتوبر 2022 ہے اور آج تقریباً 4 بجے کے قریب سورج گرہن ہوا تھا۔ تو اس کے بارے میں کچھ باتیں آج مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی ہیں کہ سورج گرہن ہونے کے وقت اسلامی تعلیمات کیا کیا ہیں اور لوگوں کے اندر جو برے عقائد پھیلے ہوئے ہیں اور بری باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ سورج گرہن جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے۔ اس سے ہر مسلمان کو اور ایمان والے کو یہ سبق لینا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی دی تھی اور اس روشنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو روشن اور منور کر دیا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو سلب کر لیا ہے، سورج کی روشنی کو ختم کر دیا۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورج کے اندر روشنی ڈالی تھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ایک نشانی دکھائی ہے کہ سورج کی روشنی کو ختم کر دیا، اور سورج کی روشنی کی وجہ سے دنیا روشن رہتی ہے۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے تو دنیا بے نور اور بے روشن ہو جاتی ہے، اندھیری ہو جاتی ہے۔ تو ایمان والے کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے اور قبر بھی اندھیری کوٹھی ہے، تو اس لیے ایمان والے کو وہاں کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی قبر کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی نشانی سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ آج سورج کو بے نور کیا ہے تو کل کو اور بھی کچھ کر سکتا ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں بہت ساری ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر سورج گرہن ہو رہا ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اپنے گناہوں پر استغفار کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس ایک مخلوق کو بے نور کر دیا ہے، اس کی روشنی ختم کر دی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر میں روشنی کو ختم مت کرنا، اور اس روشنی کو جلدی سے جلدی واپس لے آ۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں بھی گناہوں سے مغفرت چاہنی ہے اور اپنے عقیدے کو درست رکھنا ہے۔ بعض لوگوں میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اس تعلق سے، کوئی تو یہ کہتا ہے کہ فلاں مصیبت آتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب کسی بڑے خاندان میں بڑے شخص کی موت ہوتی ہے تو اس وقت سورج اور چاند گرہن ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھرپور تردید کی ہے اور فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورج یہ جو گرہن ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اس وقت میں نماز پڑھو اور استغفار کرو۔ تو اس لیے کوئی برا عقیدہ اور کوئی بری بات اس بارے میں خیال کر لینا اور یہ سمجھ لینا کہ سورج گرہن ہونے کی یہ وجہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں یا سائنس کہہ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس پر یقین کر لینا یہ غلط بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہو
تو جو حاملہ عورت ہے اس کو باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسی طریقے سے چھری ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے۔ تو اگر اس کو کوئی شخص اسلامی تعلیمات سمجھتا ہے تو بالکل غلط ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ ماہر ہے اور اس نے رائے دے دی کہ اس موقع پر اگر عورت اندر رہے گی، حاملہ عورت، تو اس کے لیے مناسب ہے، تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو، دونوں میں سے کسی پر بھی گہن لگ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کسی بھی مخلوق کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں۔ یہ ایمان والے کو سمجھنا چاہیے، اور ہو سکے تو اس موقع پر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اور اس موقع کی نماز کو صلاۃ الکسوف کہا جاتا ہے۔ جب سورج گہن ہوتا ہے اس وقت نماز ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ اس موقع پر نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب وہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے؟ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر جماعت سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہے یا کوئی صورتحال نہیں بن رہی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے، تو تنہا نماز پڑھ لے۔ اس نماز کے اندر قرات بھی لمبی ہو، رکوع سجدے بھی لمبے ہونے چاہیے، اور اس وقت تک اپنے آپ کو عبادت میں لگائے رکھے جب تک کہ سورج گہن ہو رہا ہے اور سورج اپنی حالت پر لوٹ کر نہیں آ رہا ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودوں کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ تو ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے کہ یہ جو سورج گہن ہو رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات ہمیں اس موقع پر کیا سبق دے رہی ہے، اسلام کا درس کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگ کر اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، بلکہ کسی بھی مخلوق کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو آج تھوڑی دیر کے لیے سورج بے نور ہوا، لیکن جب قیامت آئے گی، قرآن کریم میں ہے اذا الشمس کورت، کہ جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اس وقت بھی بے نور ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی مصیبت آئے تبھی بے نور ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب سورج زمین اور چاند کے بیچ میں آ جاتا ہے تو سورج بے نور ہو جاتا ہے۔ یہ ساری افواہیں ہیں، یہ کوئی یقینی اور قطعی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو، اگر کوئی سائنس کی تحقیق ہے تو ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کو اسلام کی تعلیم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر کیا ہمیں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ہمیں اسلام کی تعلیم کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں کیا ہمیں سبق دیا ہے۔ بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب سورج گہن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ میرے بندے ڈر کر میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو اس لیے ہمیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں دنیا کی باتوں میں آ کر اللہ تعالیٰ سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی ہمیں بہت زیادہ فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔